نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين مخلص موحد مسلمان بزرگوں، بالخصوص میرے غیور مخلص نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ ہر انسان دی فلاح دارین واسطے اللہ رب العزت نے دنیا تے سلسلہ نبوت جاری فرمایا۔ اور اللہ تعالی نے اپنے ہر پیغمبر نو بے عیب بے مثال بڑھایا۔ کیونکہ حسن و جمال دے اندر بھی اللہ دا انتخاب ہوندا ہے، اور پیغمبر دی سیرت اور کردار دے اندر بھی اللہ دا انتخاب ہوتا ہے۔ یعنی پیغمبر دی صورت نو بھی اللہ نے پسند فرمایا، پیغمبر دی سیرت نو بھی اللہ نے پسند فرمایا۔ اور پھر ہر پیغمبر نو حوصلہ، ہمت، صبر، استقلال بھی ایسا اعلیٰ قسم دا عطا فرمایا کہ ایسی خصوصیت پھر رب نے کسے امتی نو نہیں عطا فرمائی جو ایسے کمالات رب نے اپنے معصوم پیغمبر نو عطا فرمائے۔
کیونکہ معلم مبلغ مرشد دی کامیاب محنت واسطے انہاں دو چیزاں دا ہونا ضروری ہے، با سیرت با ہمت۔ پیغمبر نو اللہ کریم ہمت قوت طاقت بھی اعلیٰ عطا فرمائیدا ہے، پیغمبر دی خصلت سیرت کردار بھی رب سب تو اعلیٰ بڑھائیدا ہے، کیونکہ رب نو معلوم ہے کہ جس وقت میرے معصوم پیغمبر نے جا کے میں رب دا پیغام پہنچاؤں ہے تو میرے پیغمبر نال مخالفت عداوت جھگڑا اختلاف کرنے والے زیادہ ہو سے تائید تے تصدیق کرنے والے تھوڑے ہو سے۔ تو اس واسطے پیغمبر دی سیرت تے کردار نو ایسا بے عیب بے مثال بنایا تاکہ مخالفت دی مخالفت چاہے جتنی عروج تے بھی پہنچ جائے، میرے نمائندے دے کردار تے کوئی انگلی کھڑی کرنے والا نہ ہو۔ دوسرا، ہمیشہ بندہ جدا مخالفت دے جنجال دے اندر گھر جاندہ ہے، آخری تھک ٹوٹ کے کنارہ کش ہو کے بہ جاتا ہے، مگر پیغمبر نو رب اتنی اعلیٰ قسم دی ہمت عطا فرمائیدا ہے کہ ظالم ظلم کردہ کردہ تھک ویدا ہے، مگر پیغمبر دی ہمت دے اندر اللہ ایک رتی برابر بھی کمزوری کا تصور بھی نہیں پیدا ہوا ہے۔ تو معلوم ہویا منصب نبوت دی کامیابی واسطے رب نے ابتداءً پیغمبر دے اندر یہ دو اہم کمال رکھے، نہ پیغمبر دی سیرت وچ کوئی عیب آون دیتا ہے، نہ پیغمبر دے منصب تے دعوت دے اندر کوئی لچک تے کمزوری آون دیتی ہے۔ اسی وجہ تو سوڑے محمد مصطفیٰ دا کمال جو رب دے قرآن نے امتیازی بیان فرمایا ہے وہ یہی ہے، الم نشرح لک صدرک، تیرا سینہ کھلا کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مصائب و آلام تانو تشنیح جدا بندہ سندا ہے یا مصیبتہ پریشانیاں آدیا ہے تو سب تو پہلے انہاں دکھا تے غمت دی ضرب بندے دے دل تے لگ دی۔ اس وجہ تو اللہ نے فرمایا نشرح لک صدرک، تینوں اسا اتنا با ہمت بنایا ہے کہ ساری دنیا بھی تینوں کوڑا کوڑا آدھی مر جائے، مگر سانو پتہ ہے کہ فَإِنَّكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تیرا عزم اور ارادہ ایسا مضبوط ہے کہ زمین و آسمان تو اپنی جگہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر منصب نبوت کے اندر محمد کبھی لچک نہیں پیدا کر سکتے۔ اس نے دوسرے لفظوں کے اندر قرآن نے یہ بیان فرمایا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیویں جیویں تے سونے محمد مصطفیٰ تے میں رب دا امر و حکم نازل ہوتا جائے، فَاسْتَقِمْ، ڈٹ کے اس حکم تے پہرے داری کر رہی ہے میرا محمد الرسول۔
مسلمانوں تسا آپ دسو جس رب نے سونے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بڑھایا اس نو پتہ نہیں کہ میں اس پیغمبر دے وجود نو کیسیاں اور کتنی خوبیاں نال نوازے ہوئے، اس رب نو پتہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ اس دے باوجود پھر بھی محمد مصطفیٰ نو اللہ دا فاصلہ دے ڈٹ کے رہے میرا محمد مصطفیٰ۔ مطلب کیا ہے؟ آخر بندہ جو ہویا برداشت کر دیا دل برداشتہ ہو سکتا ہے، مگر رب نے اتو آرڈر دے کے محمد مصطفیٰ نو تسلی دیتی ہے۔ انجا سمجھو جیوے بندہ کہنا لڑتا کھلوتا ہوئے آخری حد تے جدا اپڑتا ہے کہ یار میں انہاں دے نالو جت نہیں سکدا، عمر دراز اٹھیندا ہے، عبد الرحمان اٹھیندا ہے، عبد الغفور اٹھیندا ہے، اے اٹھی کے آکھو میرا ڈر نہیں ہے سا تیرے نال آئے۔ اللہ فرماتا فاستقم، گھبراویں نہیں میرا محمد، میں رب ہمیشہ تے محمد دے نال۔ فاستقم تو ڈٹ کے رہ، تو اپنا مشن جاری رکھ۔ باقی ایک دن ضرور آمنا ہے کہ ایسا خود سڑ کے آسان ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ معلوم ہویا انسان دی کامیابی دو چیزوں دے اندر ہے، ایک با کردار ہونا ضروری ہے، با سیرت ہونا ضروری ہے، پھر دوسرا یہ ہے استقامت نال با ہمت اور جرأت قوت طاقت نال دل لا کے رب دے دین دی پہرے داری جدا کردا ہے۔ اللہ فرماندا ول جے بندہ گھر ہی بیٹھا رہ جائے پھر بھی اس کی محنت دے باغ نو میں اللہ خود پانی لائی رکھتا ہوں۔ ایک موقع دے سورہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سامنے آئے۔ اس وقت جڑے منافق ہوندے ہیں وہ بھی داڑھی رکھائی ودے ہوندے ہیں، اور مدینے دے اندر وہ بڑے آ کے ہتھاں نو چومنا، موڈھیاں نو چومنا، سونے محمد مصطفیٰ دے قدم بوسی کرنا تے قسمہ چاہ کے آکھنا انک لرسول اللہ، اللہ دی قسم ہے تو واقعی اللہ دا سچا رسول ہے۔ توجہ کرے آپ، بظاہر انہوں نے قسمہ چاہیا، حلف اٹھایا، مگر اندر دی حالت نو جانا اللہ کون ہے؟ بولو۔ اس واسطے شریعت محمد الرسول اللہ نے فرمایا ہے تو سا ظاہر اسلام تے عمل کر، شریعت ظاہر تے حکم کر دی ہے، اندر دی حقیقت تے حکم شریعت نافذ نہیں کر دی، کیونکہ اندر دی حالت نو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ قسمہ شسمہ بڑیاں چاہیاں، بڑیاں گواہیاں دیتیاں، جس وقت واپس ولے نا فَإِن تَوَلَّوْا، جدا اتھو نکلے گئے بہر جا کے فَإِذَا بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، بیٹھ کے سوڑے محمد مصطفیٰ دے خلاف منصوبے بڑھاوڑے شروع کر دیتے۔ القصہ مختصر انہاں مشہور کر دیتا، سامنے محمد مصطفیٰ دی صداقت دیا قسمہ بہر جا کے مشرکین نال رل کے محمد پاک نو کدی کاہن کدی شاعر آپ نہ آکھن مگر آکھن والے دی کانجو تے کھاپڑے تے مرے دے ہیں، ایک جیسا ہی ہو گیا۔ تو نال رل کے محمد مصطفیٰ دے بارے مشہور کر دیتا
حالانکہ اللہ نو تو پتہ ہے کہ میرا محمد سچا ہے، اللہ نو پتہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب بولو یار، مگر پھر بھی اللہ قسم چاہتا ہے، پھر بھی اللہ محمد مصطفیٰ دی گواہیاں دیندہ ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ نے انہا ساری دی ساریاں حقیقتانو قرآن جمع فرمایا ہے، اور پھر اس قرآن نو محفوظ رکھن دا وعدہ فرمایا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر باسیرت بننا ہے، باہمت بننا ہے، ایک دوئے میرے محمد نے کمالات دا غامن بنے آئے تو میں رب دا قرآن بڑھ گیا ہے۔ وہ کیڑی کتاب ہے؟ سارے بولو مسلمانوں، تقریرہ ہوئے ہن جڑیاں تو سن چکے ہو۔ میں حقیقت میں اپنے اندر دی دسا، میں تو سب مسلمان موحدہ دی ملاقات دا شوق لے کے توڑی خدمت جہاز ہے۔ جٹ ہوئے نا، جٹ ہل شلوان والے، کھیتی باڑی کرنے والے، انہاں نو مہینہ گھر ویلا بانا پے ونجنا تے انہاں دے انج جکڑی وئی دے، کیونکہ وہ عادت ہوندی ہے نا کام کرنے دی۔ اساں یہ تھوڑی تو انہوں ملی ہے نہیں، وہ تھوڑی ساڑھا دل بھی حسڑے لگ گئی، دل سوڑا ہوئے لگ گئی۔ توڑا ہی کدی دل سوڑا ہوئے پتہ نہیں جیڑے سن دے بیٹھے انہاں چو ہونے نال کہیں دا حسڑ دا بیٹھا ہو سے۔ اللہ پاک اسا تسا سارے مسلمانہ دے دل نو اپنی رحمت نال بھر دے۔ امام الانبیاء سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود باوجود نو اس امت واسطے قیامت تک رحمت ہدایت بنا کے مبعوث فرمایا، اور اس پیغمبر نے پھر اپنی ہمت استقلال دا نمونہ عملی طور پہ پیش کر کے دکھایا۔ خود اندازہ لگاؤ، اللہ دے پاک پیغمبر دا وجود لوہ لوہان ہے۔ ایک ظالم نے تو چوٹ کے سوڑے محمد پاک دے گٹے دی ہڈی تے چنجھیلا پتھر ماریا، سوڑے محمد مصطفیٰ دے اندر چلن دی طاقت نہیں رہی، زخمی ہے، اور ایک بندہ بار بار اٹھا کے محمد مصطفیٰ نو پتھر کھلا مرائی دا۔ اللہ دے رسول نے پیچھا موڑ کے دیکھا، پوچھے وجہ کیا ہے؟ آنکھیں لگا دولت جو چاہنا لے لے، زن عورت قریشی خاندان دے اعلیٰ نسبی جو جس چھوئر دے ہاتھ رکھے ہوئی دینے ہیں، سلطنت آنکھیں دا ہوئی دینے ہیں، سارے دی ساریاں فرمائشہ پیش کی دیا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاچا یہ تو ہے دنیا کی چیزاں، ایک ہاتھ تے سورج لے آکے رکھ، دوئی تلی تے چودوی دا جن لے آکے رکھ، محمد ٹھوکر دا مار سکتا ہے، رب دا پیغام پہنچاؤ والے جو کمی نہیں لے آ سکتا۔ اے ہائی ہمت، اے ہائی استقلال میرے محمد مصطفیٰ دا عملی طور پہ کر کے دکھایا ہے۔ انیت نہیں نہ، پھر رب نے فرمایا رفعنا لکا ذکرک، یہ تو ساڑے نال آن ڈٹھے نال یاری دی انتہا کر دیتی ہے، اساوی تینو عزت عظمت دیون دی انتہا کر دیتی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بندے نو با کردار ہونا چاہیے ہے، اور ایمان دوتے بولو نا ڈٹ جاؤنا چاہیے۔ تو سو آپ آتے ہو جڑا صبح ٹائم کچھ کرے دوپہر کچھ کرے، اگے لوگ آدھین پتری آج کل بھی آدھن کے نہیں، وہ بار بار گل نو اگر تبدیل کرے ہاتھ اگلا بندہ آدھائی تیری زبان ہے یا لگام ہے، ہون بھی آدھن
اجی میں کھچر نو یا گھوڑے دی لگام بندہ تبدیل چکرے دا ہے. بندہ وہ ہے جڑا اپنی زبان تے پہرا دے ڈٹ جائے تے بندے دی اصل زبان آ کے کھلوائی ہے. تو میرے محمد الرسول اللہ نے جس نے آ کے سب تو پہلے دن نہ کہا قولو لا الہ پڑھو جا لا الہ الا اللہ. اللہ دے پاک پیغمبر نے پہلے دن جڑا اپنا موقف پیش فرمایا. تو مختلف الخیالات لوگ بیٹھے ہو, مختلف علماء سنن والے ہو, اپنی امانت دیانت نال دسو سونے محمد مصطفیٰ نے کوئی ایسا بول بولیا ہے جس بول دے بولن دے بعد محمد مصطفیٰ آکھیا ہوئے او ہو میرے کو غلطی ہو گئی ہے آئندہ میں آئند نہ بولے سا. کوئی ہویا یوں جیا بول میرے محمد مصطفیٰ دا بولو مطلب کیا ہے؟ جو محمد پاک نے منہ بول بولیا ہے وہ اپنی مرضی نال نہیں بلکہ اس نو بلواون والا کون ہے؟ اللہ. یہ سچے دی علامت ہوندی ہے جیڑا بول بولیس دنیا ادو دی ادے ہو جائے وہ اپنے بولنا تو پھردا نہیں. یہ دو چیزاں جدا امت محمد الرسول اللہ دے اندر آ جاوے اللہ فرماندا ہے ایسا ہر بندہ دو جہانہ دے اندر کامیاب ہے. تو بھائیو دنیاوی زندگی دے اندر بندہ اگر ناکام ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. بندہ اے سوچ کے صبر و تحمل نال وقت گزار لیندا ہے چلو کوئی نہیں یار میں کوئی ہمیشہ اتھے رہنا ہے آخری میں ایک دن مر بیٹھا دنیا چھوڑ بیٹھی. مگر آخرت جیڑا او دور آوڑا ہے اس عالم دے اندر دکھ مل سی تاوی ہمیشہ دا سکھ مل سی تاوی ہمیشہ دا. اللہ شاءاللہ اسا تسانو اگلے جہان دیاں کامیابیاں عطا فرما دے, اگلیاں منزلاں رب ساڑیاں آسان فرما دے. آمین نے آدھے کہ قبول رب میرے مشورے نال کر رہے اللہ دے بندے آمین آنکھ چھوڑی کرو. او دے دربار کو قبولیت دی گھڑی دا پتہ ہے تو میں آمین چاہ کھائیں تے پچھلیاں غلطیاں اللہ معاف فرما کے تے تیری آمین نو قبول چاہ فرما لے. یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. او لوگو آ چکا ہے توڑے پاس الرسول او خاص میں رب دا رسول توڑے کول آ گیا کلا نہیں آیا بلکہ ساتھ کے لے کے آیا ہے. بولو تو صحیح ہے کیا ہی اللہ دا انداز ہے یار. بالا نو ماں دیا توڑا ابو آیا بیٹھا ہے. اچھا ابو آ گیا اور توڑے واسطے فروٹ ہی لے آیا توڑے واسطے کھاون پیون دیا چیزاں بھی اللہ فرماتا ہے میرا رسول آ گیا ہی ہتھوں خالی نہیں آیا بالحق توڑے واسطے حق دا خزانہ بھی نال لے کے آیا. تو معلوم ہوتا ہے
اس وقت دے دور دا سب تو اعلیٰ بے مثال مولوی تا میرا محمد الرسول اللہ ہے نا، وہ ہائی کہ نہ ہائی، مگر اللہ نے دکھایا ہے مولوی بھی مریدہ دے روئندہ تا ہتھو خالی اتھے تا کام الٹ ہے کہ نہیں ہے؟ قریشی صاحب تو سب پریشان نہیں ہوگا، تقریر کی تھی یا ایوہ الناس قد جاءکم الرسول بالحق، میرا رسول او چیزاں او تحفے تھوڑے واسطے لے کے آئے جیڑے تحفے قیامت ہوئی مکن والے نہیں، پیہوتت کوئی چیز لے آنا ہے اتھائی دنیا تے لحظے دے اندر کھا پی کے مکا چھڑنے آئے، مگر میرا محمد رسول اللہ او خزانہ حق سجدہ گھر کے آئے جڑا قیامت تک مکو سجدہ نہیں ہے، جڑا بھی آوے جھولیاں بھر بھر کے کھن جائے کہ والے ای ہو جیا توفہ کھن کے آیا ہے، جڑا مرن دے بعد بھی نال رانا ہے، دنیا دی زندگی دے اندر بھی نال رانا ہے، والآخرت دے اندر بھی تیرے نال رانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے توفہ لے کے آیا ہے بالحق، میں رب دا قرآن والا حق کھل کے توڑے کولو آیا ہے، اے اپنی طرف لے کے نہیں آیا، میرے کولو مانگ پھر کے نہیں لے آیا، بلکہ میرے رب کو تواڈے رب نے خود پسند فرما کے اے تحفہ حق والا محمد عطا فرمایا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے ایک تحفہ میرا محمد رسول اللہ لے کے آیا ہے، ایک تحفے مولوی تورات انجیل تے زبور والے لے کے آئے کھلوتے ہوئے، ایک المحمد تے فضائل اعمال والے تحائف لے کے آئے کھلوتے ہوئے، ایک دنیا دیا کتاباں نال کھچر بھر کے آئے کھلوتے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے اتلے تحفے نو بھی ویکھ لے آئے، مگر او مولویاں دے ہی نے اے جڑا تحفہ میرا محمد لے کے آیا میرے رب کو، اے تحفہ میرے محمد نو دیون والا کون ہے؟ لہذا اللہ فرماتا فآمنوا ایمان لے آئے آئے، اس سے میں رب دلا رب کتاب قرآن تے ایمان لے آئے، اس سے میرے محمد دے بولتے ایمان لے آئے، کیونکہ میرا محمد بھی با کمال تے میرے محمد دا حق بھی با کمال، لہذا اللہ فرماتا فآمنوا، اس سے ایمان لے آؤ تے اس تے ایمان لے آمن دا نتیجہ کے نکلنا ہے خیر اللہ کو، اتھے بھی خیر نے تے اگا بھی خیر، جنہیں آتے ہو اللہ خیر کرے سی، یا ول کوئی بندہ کہنو آدھا شالا خیر ہوئی، ماما آدھی آئے جتھے پیر ہوئی اتھائی خیر ہوئی، اللہ فرماتا ہے قدم قدم تے خیر جے لونا چاہے فآمنوا خیر لکم، میں رب دے حق والے قرآن تے ایمان چاہ تو پیدا کر، تیرے دنیا اور آخرت دے کھاتے میں اللہ گھر بیٹھے ہاں پورے فرما دے ایک قرآن دی آیت ہے، اس سے 3 سپارے لے دی آیت ہے،
گھٹ بلندے ہو جا ایدے ایدے بوٹیاں پہ جو چھتے بیٹھے ہو کرما لے ہو خیر تا ہے اچھا چلو ڈر دے نا متا سدھی سامی ہاں جو قرآن دی ساٹی نہ لگ رہے یا ایوہ الناس اس سب نو اللہ نے خطاب فرمایا ہے او مولویوں او پیروں ناس دے اندر ہے مولوی تے پیر بھی ہیں کہ نہیں یا ایوہ الناس اے لوگو لوگاں دے وچ اساں وی ہاں کہ ملنا تے پیر دی کوئی نوی مخلوق ہے اللہ فرماندا یا ایوہ الناس او مولویوں او پیروں او گدی نشینوں او امیروں او وزیروں او گدی نشینوں یا ایوہ دنیا نو دھوکے نہ دیو بھوکیاں تے مندرہ نال دھوکہ نہ دیو نالے جا کے غیر اللہ دیا قبرہ تے پنہن نال دھوکے نہ دیو امام زامن بنا کے کلائیاں دے اندر دھاگے نہ بناؤ بلکہ اللہ فرماندا ہے او جے حق لونائی نے تو میرا محمد لے کے آگے آئے کہ میرے محمد رسول اللہ نے اس حق نو چھپا کے نہیں رکھیا بلکہ میرے محمد رسول اللہ نے میرے اس حق والے قرآن کھول کھول کے سنایا ہے حتیٰ کہ تمہوں کے دے ساری برادری کٹھی ہو کہ محمد نو کہہ رہی ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے یہ قرآن نہ پڑھیا کر یہ تو وقتی نے کھلوندہ تو چلو ہفتے دے بعد ہتوری چا پڑھیا کر یہ وقتی نے کھلوندہ تو دیہاڑی ایک ٹائم تے چا پڑھیا کر کسے ٹائم تا قرآن تو الگ بھی ہو گیا کر اللہ دی قسم اللہ دا قرآن گواہے اللہ دے پیغمبر نے کیا فرمایا اتلو القرآن او لوگو میرے نال رلو تے بھاویں نہ رلو میری گل سنو تے بھاویں نہ سنو محمد تا قرآن دیا پڑھائیاں تو بغیر نہیں رہ سکتا اپنے پیڑ تے پتھر تے بننا گوارا کر سکتے مگر عدل قرآن اللہ دا پاک پیغمبر قرآن تو رکھ گزارا کر سکتا نہیں اساں مولویاں دی اے سیرت ہے بولو اساں نے چھوڑو ایسو پڑھا حالات دے مطابق چلنا چاہیے او بھائیو اسا تو ستا او حالات ڈٹھے ہی نہیں جڑے حالات محمد مصطفیٰ نے بیکھے جتھے سوڑے محمد مصطفیٰ نو قدم با قدم تکلیفت مصیبت مل دیا رہی ہے تو تے میں تے بڑے سکھی زندگی پہ گزرے دے تے اے بھی ذہن چ رکھ اے جیڑا اللہ نے سکھ دیتا ہے اے صرف اس کلمے دی برکت ہے جیڑا چلو تو ظاہری طور تے پڑھ دیتا ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول لہذا اللہ دے قرآن نے اس کی مزید وضاحت بھی نال فرما دیتی ہے یا سارے آدھے پایا یا
اس تے ایمان رکھن والا بھی بے عیب تے بے مثال ایمان. اسے واسطے اللہ نے فرمایا اللہ انزلنا الیکم نورا. اللہ فرماتا ہے اے میں روشنی کیوں دیتی ہے تاکہ تواڈے اندر دے اندھیرے میرا محمد مٹا چھوڑے. اندر اندھیرا ہے کہ نہیں ہے جی؟ اندھیرا ہے نا، تے اس سے کوئی لائٹ روشنی نہیں پا سکتی. اندر اس بلب نو چاہ کے تے بندہ اندر ٹھوک کے جاؤ جیندہ رہ سی، پچھو کرنٹ لا چھوڑو پھڑک کے مر ویسی. دنیا دی کوئی چیز بھی اندر نو روشن نہیں کر سکتی. اگر اس اندر دے اندھیرے آ کے مٹائے ہیں تو نور قرآن لے آ کے مٹائے. اس دل نو روشن کرنے دا خزانہ صرف دنیا تے رب دا قرآن ہے، اور کوئی دنیا دی کتاب نہیں. اسے واسطے تو اللہ نے فرمایا نہیں سونے محمد مصطفیٰ. اچھا پڑھو جا یار. اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا، میرا سونا محمد پاک تو اندھیرے چ ہاتھ مار کے ودا ہیں میں رب دے ملن دے رستے نو تلاش کرے دا. اندر اندھیرا ہوئے تو بندہ ہاتھ مریندا نہیں کائی چیز لبڑی ہوئے. اللہ فرماتا تو اندھیرے چ ودا ہے ہاتھ مریندا کہ میں نو کوئی ایو جے سڑک لبھے آ جے تے میں ٹردا ونجا تے ان ڈٹھے رب نال میری ملاقات ہو جاوے. اللہ فرماندا ہے اسا جلے ویکھیا نا بھی اینو ہن دنیا تے کوئی راہ وکھاون والا ہے نہیں. اسا آپ ہی تے محمد دے دل وچ ڈیوا مار چھوڑیا. کیویں ما تدری مل کتاب ولل ایمان. تینوں میرا رستہ لبھدا نہیں پیا تے اساں کے کیتا ہے ولیکن جعلناہ نورا. میں رب نے لوح محفوظ تو اس قرآن علی نور نازل جا فرمایا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ دا قرآن فرماندا ہے جس بندے دا اندر منور ہو جائے او دے اس روشنی تے منور ہون دا اثر اے ظاہر ہوندا ہے کہ اس دے اندر دنیا دا خوف ختم ہو ویندا ہے. ایو جائے بندے دا ڈائریکٹ رابطہ کہیں نال بولو یار. جس بندے دا دل روشن ہو سی تے روشن کرنے والی کتاب کیڑی ہے؟ بولو ہن میں گل مکائیدا پیا. روشن کرنے والی کتاب کیڑی ہے؟ جڑے مسلمان ہو میرے نال بولو تیرے میرے اندر منور کرنے والی کتاب کیڑی ہے؟ قرآن. اللہ فرماتا ہے جے دل نو منور میرا قرآن چکرے او دا پہلا اثر اے ظاہر ہوندا ہے او ہر وقت وظیفہ ایو ودا پڑھدا ہوندا ہے حسبی اللہ
آمدن ہوئے تاوی آدھا حسبی اللہ اوڈیا فصلہ اجڑ جائے تاوی آدھا حسبی اللہ جدہ بندہ اپنا ہی مقام پتھی چھٹی ایک آنے ڈٹھے رب دے حوالے چکرے دا انجھے سمجھو کہ ہوتے دل جو خوف دنیا دا مٹ گئی دا ہے ہوتا دل مضبوط ہوئی دا ہے انہوں پتا ہے کہ خوشیاں تے غمیاں دے من ہلاکہ ہو رہا ہے انہوں پتا ہے بھوک تے رجوی کرنے والا کون ہے انہوں پتا ہے کہ موت و حیات دا مالک کون ہے لہذا بھاویں جنگل جوی ودا ہوئے تاوی ایو ودا پڑھدا دا حسبی اللہ سورت توبہ سورت توبہ دی اے آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اور سمجھ آ رہی نے اے میں اس تو دسیا ہے اے دا ترجمہ گھر جا کے ویکھ دے اے اس موقع تے میں تصریح پڑھیا حسبی اللہ پچھو لفظ ہے فقل پچھو لفظ کیا ہے فقل حسبی اللہ اے رب نے وظیفہ محمد مصطفیٰ عطا فرمایا اللہ فرماتا فقل او میرا سوڑا منافق بھی تیرے دشمن یہودی بھی تیرے دشمن مکہ دے مشرک بھی تیرے بولو عیسائی نصارہ بھی مجوسی بھی تیرے ہر پاسے دشمن ہیں گھبرا نہیں اے وظیفہ پڑھنا رہا فقل حسبی اللہ یار کیا ہی مزہ آندہ ہو سی جدہ سوڑا محمد پاک چفیرو ویک کے محسوس کرے جو میں تک اللہ آدھا تے اس وقت دل نو کتنا سکون تے ٹھنڈ پہنچ دی ہو سی جدہ اللہ آپ آدھو سی میرا محمد تو پڑھنا حسبی اللہ تیری کڑتے ہاتھ رکھڑا لکھوڑے اللہ ہے اے ہمت والا بندہ ہی کر سکتا ہے جرت والا بندہ یہ کام کر سکتا ہے کہ ساری دنیا کی مخالفت عداوت دشمنی نو سر تے جا کے وجبی انج تھرلے نال لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کرے معلوم ہوئے مجھے تو کدائی کچھ ہوئے ہی کوئی نہیں کیونکہ ہوتا دل دی ہر دھڑکن اے وظیفہ کھلی پڑ دیئے حسبی اللہ میری کفایت کرنے والا کون ہے ایک اللہ ہے تو سب ملوانے دے دسے ہو وظیفے پڑھ دے ہو قرآن دا دسے ہو وظیفہ غلط ہے بولو اے وظیفہ پڑھیے تے پھر بازوہ نال دکان دیاں دھرسالہ نال تے چواں گٹھا تے تویز چلہ نال ٹھکا کے تے برکتہ حاصل کرنے والا ایک کام وال ضرورت پوسی بولو تو صحیح ہے کمال ہے جنہ روز اول تو سونے محمد مصطفیٰ دی مخالفت کی تھی اور مشرکین مکہ انہاں آنکھیں آئی نا کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا انہاں سونے محمد پاک نو مسحور ثابت کرن واسطے کو دلائل پیش کیتے ہیں بولو تو صحیح ہے قرآن سارا پہ ہے پڑھو انہاں حالانکہ وکھیاں بے کے میٹنگ کی تھی کہ محمد نو ساحر آتے ہیں بھئی اے خود جادوگر ہے انہاں چو ایک بے ایمان بولیا 10 بیٹھے آنا اپنی قوم دے وڈیرے سردار انہاں کہا محمد نو کیویں بدنام کیتا جائے ناکام کیتا جائے کسے وچو ایک شیطان نے مشورہ دیتا کہ مشہور کرو کہ محمد ساحر ہے اے جادوگر ہے جدو اس مشورہ دیتا میٹنگ دے وچ چل دے مشورے ہی ہیں اس جس وقت اے لفظ بولیا نا انہاں چو ایک بولیا اس کہا تو ساحر تا آکھ دے سے
تے سارے کو الو دے پٹھی تے دنیا نہیں نہ ہوندی. کو سیانا بندہ چا پوچھے یار ایڈا وڈا جو اے محمد جادوگر ہے تو ول ایڈا استاد تا اس تو ہی وڈا جادوگر ہو سی. اوے جادو تاں ہی آونا ہے نا جو کہیں کو سکھیا ہو سستا کوئی نہ کوئی استاد ہو سی. تے یار اے نہیں سے آدھے کیونکہ محمد دا اس جہان اچ کوئی استاد بولو کوئی انہاں کہ اے نہیں سے آدھے اے مشہور نہیں سے کرے اے نو آکھو مسہورن اے دے اتے بولو اے دے اتے اے دی انہاں کئی دلیل دیتی بھئی یہ کہیں پوچھے سے یار اے دے اتے کہیں جادو کیتا اسک ساو فلانے کیتا با گل آئی گئی ہو گئی سی. انہاں مسہور سونے محمد نو ثابت کرن واسطے دلائل بولو یار انہاں صرف زبان نال الزام لایا انہاں دے کولو پروف تے ثبوت. اج لوگ سونے محمد نو مسہور بھی آدھن تے نال دلائل بھی پیش کریں دے. یہ اچھا آپ چانا ایک دے پچھا موقع رہ گئے اے ہن سن لے نے بھئی جڑے نبی نو مسہور آکے دلائل پیش کر کے ثابت کر دیں کہ واقعی محمد مسہور ہے اے انہاں تو پچھا منہ کر کے آکے اے انہاں تو اللہ اللہ یعنی جیڑا کفر اس وقت تے کافر بھی نہیں تھی اج دا ملا ٹیل لا کے دلائل پیش کر کے اپنے کافر ہونا ثبوت ہے. اور گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے قربانیاں تیرا لیکن حضرت اوری پہ فرمائدے ہیں نا بھئی انہاں نو قربانیاں بھی شریک کوئی نہ ہوشی قربان میری پلیت ہے یہ میرے گھر ایک دیکھو کالا کالا ہے صحیح ہے اس پاس رولا ہے اس پاس. اور بھائیو دیکھو ایک قربانی سال بعد آندھی ہے تے اے پورے سال ہے تو سب بوٹی کو نہیں کھا دی کھا دی ہونی وہ کھا دی ہی نہیں نا تے اے بوٹی سمجھ کے قربانی نہ کرو اے انج سمجھو اے اللہ دی عبادت ہے اے اللہ دی کیا ہے عبادت ہے تے اللہ دی عبادت دے وچ مشرک رل ونجے اللہ اس نو عبادت نہیں آتا. اس واسطے ای ہو جائے پلیتا نو اپنی قربانیاں دے جانوراں دے وچ حصہ نہ پاون اے اللہ دی عبادت نو ضائع نہ کرے آئے پتہ نہیں اگلے سال تک رب زندگی دیوے تھے یا نہ دیوے. اسے نو غنیمت سمجھو جو اللہ شاءاللہ جنہاں نو توفیق دیتی ہے اللہ انہاں دی عبادت قبول فرمائے. اس واسطے اللہ دے دشمن نو اللہ دی عبادت شریک نہ کرے سو اللہ نال وعدہ کرو ویچ بیٹھے ہیں نہ کئی حرام کھاون والے چلو خیر تواڈی مرضی. ہاں جناب یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. 10 منٹ میرے رہ گئے. اللہ فرماندا ہے اے میرا محمد رسول اللہ بھی برہان بن کے آیا ہے. اللہ کیا ہی مقام ہونا ہے شاہد دعوت کیا ہی مقام ہونا ہے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے فرماندہ ارسلناک
محبوب عالم ظلم مقصد و علت عالم عالم کالم عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہد دعوت دائی حیران شاہد دعوت لہو دعوت الحق شاہد دعوت دائی حیران خلق مجسم حسن منظم صدر صداقت شمس نبوت صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عدل مفخم حسن منظم عدل مفخم حسن منظم شرف مجسم عدل مفخم يعطيك ربك أكرم أعلم كلام أعلم صلى الله عليه وسلم اس واسطے رب دے قرآن نے فرمایا قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اللہ فرماتا ہے نہ میرے محمد دا دنیا دے توڑ نہ محمد دے قرآن دا جوڑ نہ محمد جیسا قیامت توڑی آ سکتا ہے نہ میرے قرآن جیسی کتاب دنیا تے آ سکتی ہے لہذا اللہ فرماتا ہے سیرت بناونی ہے تامی قرآن نال ہمت لمنی ہے تامی قرآن نال اس قرآن نال جوڑ چپاتا کر تو جہان دے اندر خیر و برکت دے والا کون ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على صلوا عليه اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد